اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے جی میں آپ ہوسدا ہر جا ایویں یار دنا چمکا چھوڑے میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے جی میں آپ ہوسدا ہر جا ایویں یار دنا چمکا چھوڑے یاسین پوا کے گل صحرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے پروفیز محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ای کو بند کر دیں، بالکل سمپل اور باریک آواز کر دیں، بالکل سمپل سادہ۔ تقاضا اعداد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ میرا صرف 20 منٹ کا خطاب ہے، گھڑی پہ ٹائم لگا لو، بس میں ایک دو باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ کافی دور سے آیا ہوں، یہ میری زندگی کا قبلہ سید بادشاہ پہلا پروگرام ہے کہ جہاں بندے کم اور فرشتے زیادہ نظر آ رہے ہیں مجھے، کیونکہ میں جہاں پروگرام پڑھنے جاتا ہوں، جہاں تک میری نظر جاتی ہے مجھے بندے زیادہ نظر آتے ہیں اور فرشتے کم نظر آتے ہیں۔ یہ قبلہ ماشاءاللہ باجوہ صاحب کی محبت مجھے یہاں تک لے کے آئی کہ بندے کم اور ایسے سمجھے حضور کے غلام کم اور باقی خالی جگہ جو فرشتے ہیں نا وہ زیادہ نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ تو پوری رات ہمیں بٹھائے رکھیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، اللہ تعالیٰ محبتیں سلامت رکھے۔ تو میں جوانوں کو نئی زندگی دینے آیا ہوں، 20 منٹ کا میں مہمان ہوں۔ جوانوں، خدا را میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا رو رہے ہیں، میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں۔ میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، قبلہ شادی ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ کھڑا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے اپنی ہی سنانی ہے، اب خود ہی سنانے آیا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے۔ میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں،
اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. دیکھا کریم آقا رو رہے ہیں. آقا ہزاروں قطار روتے جا رہے ہیں. قدم چوم کر آج گزار ہوئے, سونیا خیر تو ہے, آخر کیوں رو رہے ہیں, کس بات نے آپ کو رلایا؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, آج کا جتنے نعت خواہ نعت پڑھ گئے, خطبہ خطاب کر گئے, ساری محفل ایک طرف. میرے کریم آقا کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے. میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. دیکھا آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی, چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی کے قدم چومے, ہاتھ مبارک چومے, آج گزار ہوئے, سونیا خیر تو ہے, آج کیوں رو رہے, آخر کس بات نے آپ کو رلایا؟ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, او جوانوں, میں بزرگوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہوں گا, اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہوں گا. جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں اثر کرے نہ کرے, کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد. مجھے آپ لوگوں کے 10-20 کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں, میری کچھ سن لیں, میں سنانے آیا ہوں, کچھ دینے آیا ہوں. اثر کرے نہ کرے, کوئی سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. آقا خیر تو ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں, سونیا کیوں روتے جا رہے ہیں, آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. میرے کریم نبی نے اب رونے کی وجہ بیان فرمائی. میرے نبی نے فرمایا, عمر, او میرے عمر, رو اس لیے رہا ہوں, تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا, اور ساتھ میں کہا, یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام دیتا ہے, اور ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے, جب اس کے سر کے بال چٹے ہو جاتے ہیں, تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. کریم آقا کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا. اے عمر, ابھی تھوڑی دیر پہلے جبریل آئے, اللہ کا سلام دیا, ساتھ میں کہا, اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ قبلہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے, تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا, چٹی داڑھی والا عذاب سے بچ گیا, یہ تو خوشی کی بات, اس میں کوئی رونے والا مضمون تو نہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا, او میرے عمر, تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا, تصویر کا دوسرا رخ دیکھو نا. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, خدا را میرے کریم نبی کا جو جملہ ہے, میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے, وہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میرے نبی نے فرمایا, او میرے عمر, میں اس لیے نہیں رو رہا, میں اس لیے نہیں تڑپ رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. عمر, میں تو اس لیے رو رہا ہوں, اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے, مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے, اللہ کو تو نوجوان کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے, مگر نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ آئے ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا, اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں, جیو مرد دلیرا. اللہ اکبر. میں 1 گھنٹے کا خطاب کروں, نتیجہ پھر بھی وہی. میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں, چند نوجوانوں کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اے نوجوان,
زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد جب مدینے والے کا سامنا ہو، قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھک نہ جائے. ادباً احتراماً جھکا لینا، مگر گناہوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے تیرا یہ سر جھکنا نہیں چاہیے. زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، تیرے کارناموں کی وجہ سے تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے. کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا، میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ جتا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا ڈکھ اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جوندے قبرستان دا ڈکھ. جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے. او نوجوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت. انہیں لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، ان لمحوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. میں جوانوں کو یہاں پہ ایک اور نصیحت دے کے جاؤں گا. اے نوجوان، اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا. خدا را بڑے باپ کو بے عزت بھی نہ کریں، بڑے باپ کو ذلیل بھی نہ کریں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ایک بات تو بتائیں. کہا جی کون سی بات؟ کہا یہ بتائیں میں اچھا ہوں یا برا ہوں. عجیب سا سوال ہے. ایک بات تو بتائیں جی، میں نیک ہوں یا بد ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا علم، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے تو نیک ہے یا بد، مجھے کیا معلوم. وہ علی جو سر اٹھاتا ہے آج کہتا ہے او میرے کریم رب، علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کی. میں تو تجھے سجدہ بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی سجدے، تو لائق ہی عبادت کی. اس علی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ایک بات تو بتائیں. کہا جی کون سی بات؟ کہا یہ بتائیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. آپ نے فرمایا میاں ایک بات تو بتا. کہا جی کون سی بات؟ کہا یہ بتا کہ تیرے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ کہا جی میرے والدین زندہ ہیں. اچھا یہ بتا کہ فوت شدہ؟ اس نے کہا میرے والدین فوت ہو گئے ہیں. یہ زندے والی بات بعد میں. کہا میرے والدین فوت ہو. اچھا یہ بتا کہ فوت شدہ والدین کی مغفرت کے لیے تو دعا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میاں اگر تو فوت شدہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے پھر تو اچھا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا ایک دن میں نے اپنی کریم آقا سے سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا جو اولاد فوت شدہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے وہ اولاد نیک اولاد ہے، اور جو اولاد زندہ والدین کی خدمت کرتی ہے وہ اولاد اچھی اولاد ہو. جوانوں بس یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے. میرا یہ جملہ کبھی نہ بھولنا. زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھک نہ جائے. کہ بلا ہمارے پلے کے کون کرے گا میری اور آپ کی شفاعت؟ ہمارے دن رات گناہوں میں بیتے جا رہے، ہمارے شب و روز گناہوں میں بیتے جا رہے ہیں. آؤ ہم ایک لمحے کے لیے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. رات کا ایک تو وقت بج گئے ہوں گے، 1:30 ہو گئی. اچھا تھکے تو نہیں بیٹھے آپ؟ مطلب سارے تھکے بیٹھے ہو. میں جڑا 8 بجے دا آیا میں نہیں تھکیا. سید بادشاہ 8 بجے دے آئے بیٹھے اور نہیں تھکے، تو زیادہ تھک گئے ہو. اچھا جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز رہے سبحان اللہ. سارے تھکے بیٹھے. میں عرض کر رہا تھا
قبلہ ہم ایک لمحے کے لیے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، یہ جوان امان میرے سامنے کھڑے، ایک لمحے کے لیے ہم اپنی قیمتی زندگی کی چند دنوں کا حساب کتاب لگاتے. قبلہ ہم 60 سال کی عمر لگا لیتے. بندے کی 60 سال زندگی ہو، 60 سال کی عمر ہو، 20 سال تو ویسے ہی سونے میں گزر جاتے ہیں. بندہ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے سوتا بھی تو ہے نا. اچھا 60 سال میں سے 20 سال نکال لیتے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ اچھا 15 سال تو ویسے ہی بالغ ہونے میں گزر جاتے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ میں نے لگتا ہے تمہاری ریاضی بھی کمزور ہے نا. اچھا پیچھے 25 سال رہ گئے. 60 سال کے اندر قبلہ بندہ چائے بھی پیتا ہے، بوتل بھی پیتا ہے، بندہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. اچھا 5 سال وہ بھی نکال لیتے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 60 سال کی عمر میں سے قبلہ بندہ کپڑے بھی پہنتا ہے، بندہ نہاتا بھی ہے، دھاتا بھی ہے، دھوتا بھی ہے. کتنے رہ گئے؟ 5 سال یہ بھی نکال لیتے ہیں پیچھے. جب زندگی کے آخری ایام آتے ہیں، ہاں سوٹی ہاتھ میں ہوتی ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، چٹی داڑھی ہے، چٹے سفید بال ہو جاتے ہیں. 50 سال سے بندہ اوپر جاتا نہیں، 4 پہی پہ لیٹ جاتا ہے. بیمار ہو گیا جی، فالج ہو گیا جی، یہ ہو گیا، بابے کو وہ ہو گیا ہے. اب یہ ہاتھ تو ہوتے ہیں مگر چھونے کی طاقت نہیں ہو، بازو تو ہوتے ہیں مگر ان بازو سے اللہ تعالیٰ طاقت چھین لیتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، وہ وقت آنے والا ہے کہ ایک بار پھر میں تیری کمر ٹیڑھی کر دوں گا. وہ وقت آنے والا ہے ایک بار پھر تجھے 4 پہی پہ سلا دوں گا. تیرے ہاتھ تو ہوں گے مگر ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوگی. تیری نظریں تو ہوں گی، آنکھیں تو ہوں گی مگر نظریں نہیں، دیکھ نہیں پائے، دیکھنے کی صلاحیت چھین لوں گا. تیرے کان تو ہوں گے، تیرے گھر والے کہیں گے بڈھا سنتا ہی نہیں، یہ تو ڈورا ہو گیا ہے. کان ہوں گے مگر سننے کی صلاحیت ہے. قبلہ 10 سال تو ویسے ہی بندہ 4 پہ بھی بڑا گزار دیتا ہے. ابھی آیا موت کا فرشتہ، ابھی آیا، 10 سال وہ بھی نکال لیتے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ اب 5 سال تیرے سامنے رکھتا ہوں، اپنا گریبان کھول جھانک کر کے بتا. 5 سال تیرے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. مجھے اتنا بتا دے کہ ان 5 سالوں کے اندر تو نے رب کو کیا دیا، رب نے تیرے اوپر کرم کتنا کیا. قبلہ کرم کے انتہا کر دی میرے کریم رب. اگر کوئی بندہ مجھے کہے شاہ جی میں آپ کو 2 کروڑ روپے میں 2 کروڑ دیتا ہوں، مجھے یہ دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، میں تو کبھی نہیں دوں. اچھا میں آپ لوگوں کو کہوں کہ یار میں نا تمہیں 1 کروڑ دیتا ہوں، یہ قیمتی ناک مبارک کاٹ کے دے دو، کوئی دینے کو آمادہ ہے، تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں. شاہ جی اتنی قیمتی ناک، اتنی قیمتی ناک 1 کروڑ روپے میں؟ اچھا دونوں کان کاٹ کے دے دو، کوئی نہیں ہے. کہ بلا کسی کے دل کا بال خراب ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے لگا لیتا ہے کہ کہیں یہ میرا دل کا بال ٹھیک ہو جائے. کسی کی ایک آنکھ خراب ہو جائے کروڑوں روپے لگانے کو تیار، میری یہ آنکھ سیدھا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. کہ بلا یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کروڑوں کا مٹیریل ہے. مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ نے مجھے مفت میں دے دی. اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. صدقے ماشاء قبلہ پھر میرا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کیا، اتنا بڑا احسان کر ڈالا. اور مزے کی بات نہ بتاؤں، ان آنکھوں سے بھی زیادہ، ان کانوں سے بھی زیادہ، میرے ذہن وہم و گمان سے بھی زیادہ، میری طلب سے بھی زیادہ، میرے دل سے بھی زیادہ، گردوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان مجھ پر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے محمد کا امتی، سب سے بڑا احسان. جوانو زندگی کا ایک مقصد بنا لو، مشن بنا لو. وہ مقصد کون سا؟ یہ ہے اٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے
بیٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، چلو تو نبی نبی کرتے ہوئے، پھرو تو نبی نبی کرتے ہوئے، اٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے، مسجد میں آؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، رزق مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، اولاد مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، عزت مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، اے ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دو، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے اس وقت بھی نبی 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 کے ترانے تمہاری زبان پہ جاری ہوں، یہاں تک کہ تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا۔ قبلہ حد ہو گئی ہے، صحیح حد ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حج کرنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قیام کرنے کا حکم، رکوع کرنے کا حکم، سجدے کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے۔ ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا مگر ایک کام ایسا ہے جو اللہ صرف کرتا ہی نہیں، بڑے شوق سے کرتا ہے، بڑے شوق سے کرتا ہے۔ او میرے کریم رب، یہ تیرے نیک بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں، مالک نماز پڑھیں ہم، زکوٰۃ دیں ہم، حج کریں ہم، ہر ایک کام ہم کرتے ہیں، بتا تو صحیح تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا او میرے بندے میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ دیکھ میں تو صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی نبی کرتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ چہرہ، انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پہنا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں ملتان سے آیا ہوں، سرکی پٹی سے آیا ہوں، میرا دل کہتا ہے یہ بھی سنا دوں۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، ہے کیت چہرے دی جائیں زیارت او جگدہ حسن و جمال بھول گئے، حکیت چہرے دی جائیں زیارت او جگدہ حسن و جمال بھول گئے، پڑھ کے شانہ تمام مرسل اپنے رتبے کمال بھول گئے، اسیر زلفیں دا جو تھیا ہے او گھر ونجن دا خیال بھول گئے، منگے جنہاوی نبی دے در تو او جگ تو کرن سوال بھول گئے، ہاں پہلے دور چ ہن لوگ آہدے خدا دکھاؤ پیچھے منے سون ڈٹھا ہے جیمی نبی دا چہرہ او رب نو ویکھن دی گال بھول گئے۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ میرے مجمع کے اندر کوئی شیعہ بیٹھا ہو، کوئی وہابی بیٹھا ہو، کوئی دیوبندی بیٹھا ہو، سنی بیٹھا ہو، سب کے آگے میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ رکھنا چاہتا ہوں، سب کو سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، کسی بھی آدمی کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ کوئی بھی وہابی ہے، وہابی کا دین اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا۔ وہ ایک پانچوں وقت کا نمازی تھا، بابا تھا، فقیر تھا، درویش تھا، جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھنی، تو نے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے آنکھیں جھکیں گی، آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں۔ کہ بلا بابا جی جیسے ہی گھر آیا اس نے کھانا پینا چھوڑ دی، ایک دن گزرا کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا،
تیسرا دن گزرا، کچھ نہیں کھایا. چوتھے دن گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، بس میرا خطاب ختم ہوا. اس بابا جی کے کھانا نہ کھانے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی. اس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر، اس کا دیا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آئے. اچھا وہ ایک سجدہ نہ کرے، مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے. ہم دن میں 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، شکر کا نام بھی نہیں لے. میں دعا کرتا ہوں مالک میری حاضری قبول فرما. اور میرے بھائی کیسر باجوہ صاحب نے یہ خوبصورت محفل سجائی، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میں تو 1 گھنٹے کا خطاب لے کے آیا تھا، لیکن میرا وعدہ پورا ہوا کیونکہ کافی دیر مجھے انتظار کرنا پڑا. پتہ نہیں پھر آؤں گا یا نہیں آؤں گا. آج کے دن کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. میرے بھائیوں کے جو میزبان، جو مہمان دور دراز سے چل کر آئے، میں دعا کرتا ہوں مالک سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. آمین ثم آمین. وما بیٹھ جائیں.